بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو پروفٹ سیریز۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عبداً شکورا کے لقب سے یاد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی ایک سورہ نوح کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر سورہ ہود، سورہ نوح، سورہ المومنون اور سورہ العنکبوت میں۔ یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے جو صبر، استقامت اور اللہ کے انصاف کا درس دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی تبلیغ، آزمائش اور بالآخر اللہ کی مدد کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی تو کئی لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو بھول گئے اور جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنے لگے۔ انہوں نے بڑے بڑے بت بنا لیے اور انہیں اپنا معبود مان لیا۔ یہ بت پہلے نیک لوگوں کی یادگار تھے، لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ یہ بت تمہاری قسمت بدل سکتے ہیں، تمہیں بارش دے سکتے ہیں، تمہاری مشکلات دور کر سکتے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے اللہ کے بجائے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی اور زمین پر فساد اور ظلم بڑھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ہدایت دیں اور انہیں توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرمی، محبت اور حکمت سے دعوت دی اور فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اللہ سے مغفرت مانگو، وہ تم پر بارش نازل کرے، تمہیں اولاد دے گا اور تمہیں عزت عطا کرے گا۔ لیکن قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور کہا، اے نوح، تم بھی ہمارے جیسے ایک عام انسان ہو، اگر اللہ چاہتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، ہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اعلانیہ اور خفیہ ہر طرح سے تبلیغ کی، مگر لوگ مزید ضد اور ہٹ درمی اختیار کرنے لگے۔ وہ نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلاتے بلکہ ان پر پتھر پھینکتے اور مذاق اڑاتے اور گالیاں دیتے۔ قوم کے امیر اور سردار سب سے زیادہ نافرمان تھے، کیونکہ وہ اپنی دولت اور طاقت کھونا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، نوح، اگر تم سچے ہو تو تمہارے ساتھ بڑے لوگ ہوتے، مگر تمہارے پیروکار تو صرف غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے ان لوگوں کو دھتکارنے کا کوئی حق نہیں جو اللہ پر ایمان لائے، تم نہیں سمجھتے۔ مگر وہ اپنی گمراہی اور سرکشی میں بڑھتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ دیا، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، مگر وہ راہ راست پر نہ آئے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا مگر وہ اور زیادہ بھاگتے رہے۔ اے اللہ، ان پر ایسا عذاب بھیج کہ کوئی نافرمان باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا، اے نوح، اب ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں، میں ان پر ایک عظیم طوفان نازل کروں گا، تم ایک کشتی بناؤ۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی بنانا شروع کی اور ان کے مخلص ساتھی دن رات لکڑیاں کاٹ کر، کیلیں جوڑ کر کشتی تیار کرنے لگے۔ جب قوم کے لوگ انہیں دیکھتے تو ہنسی مذاق کرتے اور کہتے، نوح، تم پاگل ہو گئے ہو، بیابان میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں کوئی سمندر نہیں، کہاں لے کر جاؤ گے اسے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جلد وہ دن آئے گا جب اللہ کے عذاب پر رو گے۔ پھر وہ دن آ گیا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، اچانک زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے زبردست بارش برسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ہر جانور، پرندے اور چرندے کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں لے لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اور ان کی بیوی کفار کے ساتھ رہے۔ حضرت نوح نے بیٹے کو آواز دی، اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے کہا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے ان کے جن پر اللہ رحم کرے۔ اور پھر ایک زبردست موج آئی اور کنعان کو غرق کر دیا۔ پوری زمین پانی میں ڈوب گئی اور وہ تمام لوگ جو حضرت نوح پر ایمان نہیں لائے تھے ہلاک ہو گئے۔ 40 دن تک پانی زمین پر غالب رہا، پھر اللہ کے حکم سے بارش رک گئی، زمین نے پانی جذب کر لیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اترے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو نئی نسل کا آغاز کرنے کا حکم دیا اور انہیں برکتوں سے نوازا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو ہمیشہ صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں، چاہے لوگ ان کا کتنا ہی مذاق کیوں نہ اڑائیں۔ توحید اور وحدانیت پر مضبوطی سے قائم رہنا دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے کا درس دیتا ہے۔ انبیاء سیریز کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔